بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ بہانور نہال۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محرم نشریات کا خصوصی سیگمنٹ کربلا کہانی۔ تو بچوں، آج میں آپ کو عاشورہ کے دن کے صبح میں کیا ہوا تھا یہ بتاؤں گی۔ بچوں، جب 10 محرم کی صبح ہوئی تو امام کے ساتھیوں میں حجاج ابن مسروق تھے اور 5 وقت کی وہی اذان دیتے تھے کیونکہ وہ مؤذن تھے۔ 10 محرم کی صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اذان دیں۔ جانتے ہیں کیوں بچوں؟ کیونکہ جس طرح حضرت عباس علمدار، شکل و صورت، چال ڈھال اور شجاعت اور بہادری میں کس کی طرح تھے؟ امام علی علیہ السلام۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام شکل و صورت، مجھے پتہ ہے جی بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ جی بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ ان سے اذان دلوانے کا ایک یہ مقصد تھا کہ وہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آواز سننا چاہتے تھے، اور دوسرا بڑا مقصد جو تھا کہ دشمن کے سپاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی آواز سنیں، ان جیسی صورت دیکھیں تو شاید انہیں احساس ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار سے کتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ حالانکہ خدا نے قرآن میں بھی ان سے محبت کرنے کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ دشمن میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خیر، ان لوگوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل مؤذن کی اذان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام کے ساتھیوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جنگ کی تیاریاں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ خیمے ساتھ ساتھ ملا دیں، ان کی پچھلی طرف ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں لکڑیاں جمع کر دیں تاکہ اس میں آگ لگا کر دشمنوں کو اس طرف سے حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ دوسری طرف سے دشمنوں نے بھی صف بندی شروع کر دی، ڈھول بجانے لگے، ہتھیار چمکنے لگے، تلواریں نیاموں سے باہر آنے لگیں، مگر ان کی یہ تیاریاں دیکھ کر امام کے تھوڑے سے ساتھی جو 32 سوار اور 40 پیدل تھے بالکل بھی پریشان یا خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ انہیں اپنے حق پر ہونے پر اس قدر خوشی تھی کہ جیسے ان کی عید ہو۔ جو لوگ بہت سنجیدہ تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور امام کے لیے جان دینے کو بے تاب تھے۔ بچوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جنگ کو روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے، جب مجبوری ہو تو پھر جنگ کا حکم دیتے تھے۔ یہی امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا۔ انہوں نے اونٹ منگوایا اور اس پر سوار ہوئے، کیونکہ اونٹ جنگ میں استعمال ہونے والی سواری نہیں ہے۔ امام اب بھی انہیں امن کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا اور دشمن کی صفوں کے سامنے آ گئے اور خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا تعارف کروایا تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ذرا میرے نام اور نسب پر غور تو کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کی چچا اور جعفر طیار میرے چچا نہیں ہے؟ کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی کہ یہ دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لینا ہے؟ تمہارا کوئی مال ایسا ہے جسے میں نے ضائع کر دیا ہے، یا کوئی ایسا زخم ہے جو میں نے کسی کو لگا دیا ہے؟ دیکھا بچوں، حق کی طاقت، سچائی کی قوت کہ ایک اکیلے حسین ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے، تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ اور وہ سارے کے سارے چپ تھے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام پر کوئی چھوٹا سا الزام ہی لگا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بات ختم کر لی، تب بھی وہ منہ سے کچھ نہ پھوٹے۔ بچوں، اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ امام کے دشمنوں کو سیدھے راستے پر لانے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہوئی۔
اتنے سارے مردہ ضمیر لوگوں میں سے ایک شخص راہ راست پر آ گیا، ایک سویا ہوا ضمیر جاگ گیا۔ جب امام نے خطبہ دیا تو حر کے دل میں ہلچلی مچ گئی، اس کا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ یزیدیوں کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں چلا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا ایک غلام بھی آ گیا، اور وہ امام کے پاس آ کر کہنے لگا، یا مولا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، کیا مجھ جیسے کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ بچوں، امام حسین کا کرم تو دیکھو کہ انہوں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دیں اور فرمایا، حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ وہ تو جوش میں بھر گیا اور یزید کی لشکر کی طرف آیا اور ایک زوردار تقریر کی، انہیں شرم دلائی اور انہیں اس ظلم اور زیادتی سے باز آنے کے لیے کہا۔ بچوں، حر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، دشمن کی فوج کا ایک بہت مشہور جنرل تھا، اور وہی اپنی ساتھیوں کو ان کے ظلم اور زیادتی کا احساس دلا کر امام حسین علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ دشمنوں کے لیے ایک بڑا سخت وقت تھا، اسے دیکھ کر اور لوگ بھی امام کی طرف جا سکتے تھے، اس لیے عمر ابن سعد نے فوراً حکم دیا کہ حر پر تیر برسائے جائیں تاکہ وہ اپنی تقریر کو ختم کرے۔ جب تیر بہت زیادہ آنے لگے تو حر واپس امام کے پاس آ گیا۔ اب عمر ابن سعد نے باقاعدہ جنگ کا حکم دے دیا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کے سپاہیوں میں بددلی نہ پھیل جائے۔ فوج کے کمان کرنے والے کے اپنی لشکر پر نظر بہت گہری ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سپاہیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ اس نے جو جنگ کرنے کا فوراً حکم دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حر کے امام حسین کی طرف آ جانے سے دشمن کے لشکر پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ عمر ابن سعد تجربے کار تھا، اس نے فوج کو سوچنے، غور کرنے یا کوئی اور قدم اٹھانے کا وقت ہی نہیں دیا اور جنگ شروع کر دی۔ اور بچوں، خدا اس پر لعنت کرے کہ اس نے اپنی کمان اٹھائی، اس میں تیر جوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف نشانہ لے کر بولا، اے لوگوں، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکا ہے۔ بچوں، امام حسین علیہ السلام نے تو بہت چاہا کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور جب سپہ سالار نے تیر چلایا تو سارے لشکر نے بھی تیر چلائے اور امام کے لشکر پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ بچوں، تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اتنی کثرت سے تیر چلا رہے تھے کہ ان سے بچنے کے لیے دائیں بائیں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس موقع پر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جرأت اور بہادری دکھائی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا کہنے ان کی دلیری اور شجاعت کے کہ وہ اتنے برستے ہوئے تیروں سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ تیروں کی بارش سے زخمی ہوتے ہوئے بہت جرأت سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر تیر اندازوں کی صفوں کے اندر گھس گئے اور ایسا شدید حملہ کیا کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہو گئے۔